الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اس احکم الحاکمین کے لیے ہے جس نے ہمیں بنایا، آپ کو بنایا، سورج چاند کو بنایا، زمین آسمان کو بنایا، رات اور دن کو بنایا، سردی اور گرمی کو پیدا کیا، جنت اور جہنم کو بنایا، کائنات کی تمام مخلوقات کو بنایا، تنہا پوری دنیا کو پیدا کرنے والا. وہ بارش برساتا ہے، وہ بادلوں کو چلاتا ہے، وہ دن کو لاتا ہے، وہ رات کو لاتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، اور دنیا کے چپے چپے سے، کونے کونے سے، اندھیرے سے، اجالے سے، دل کے کھٹکے سے، پوشیدہ خبروں سے، بھید سے، اسرار سے، تمام چیزوں سے وہ واقف ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے وسع کل شیء علما. اللہ اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ میں اپنے علم کے ذریعہ، میں اپنے پاور کے ذریعہ، میں اپنی طاقت کے ذریعہ پوری دنیا کو احاطہ کیے ہوا ہوں. میرے احاطے سے کچھ باہر نہیں ہے. رائی کا ایک دانہ چھوٹا سا وہ بھی باہر نہیں ہے. چھوٹی مخلوق چیونٹی وہ بھی باہر نہیں ہے. وہ چلتی ہے اندھیری رات میں، اس کے چلنے کی آواز کو بھی وہ سن لیتا ہے. ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے دکھ اور درد کو بھی اوپر سے محسوس کر رہا ہے. پہاڑوں کے درمیان اور زمین کی تہوں میں جو مخلوق رہتی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کی بھی نگرانی کرتا ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ تعالیٰ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اللہ کا کیمرہ، اللہ کی نظر اور اللہ کا علم اس قدر حاوی ہے کہ اللہ کے علم سے کوئی باہر نہیں ہے. ایک انسان، ہماری اپنی معلومات سب کو نہیں ہے. جو ہماری اپنی حرکتیں ہیں، ہمارے کرتوت ہے، ہمارا کردار ہے، ہمارا فعل ہے، دن اور رات کا جو مشغلہ ہے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا. نہ بیوی جانتی ہے، نہ باپ جانتا ہے، نہ ماں جانتی ہے، نہ بھائی بہن جانتا ہے، نہ دوست احباب جانتے ہیں، نہ رشتہ دار جانتے ہیں. ہمارے بارے میں مکمل کوئی نہیں جانتا. ایک ہے جو سب کچھ جانتا ہے، وہ میرا رب ہے. وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری ہر حرکتوں سے واقف ہے، ہر فعل سے آگاہ. کمرے میں دروازہ لگا کر جو کچھ کر رہے ہوتے اسے بھی اللہ جانتا ہے. تاریک رات میں جو کچھ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ جانتا ہے. اکیلے اور تنہائی میں جو کچھ بول اور کر رہے ہوتے ہیں اللہ اس سے بھی باخبر ہے. میرا رب ہر کچھ جانتا ہے، تمام چیزوں سے باخبر ہے اور تمام چیزوں کو دیکھنے والا، اس پر نظر رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ذکر کرتا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. تم جہاں کہیں بھی رہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تم جہاں بھی رہو، جس جگہ پہ بھی رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور جو کچھ تم کر رہے ہوتے ہو اللہ اس کو جاننے والا اور دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے متعلق ذکر کرتا ہے يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ. وہ آنکھوں کے اشاروں کو بھی جانتا ہے، آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے. آنکھوں سے راستے پر چلتے ہوئے کسی کو اشارہ کرتے ہیں، کنکھیوں سے کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے. اور دل کے اندر، سینے کے اندر جو راز پوشیدہ ہے، جو باتیں مخفی ہیں جسے کوئی نہیں جانتا ہے،
بغل میں بیٹھا ہوا شخص نہیں جانتا اس شخص کے دل میں کیا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے، اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا ہے سورۃ البقرہ کے اندر، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، سنو، جان لو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ چل رہا ہے، تمہارے سینوں میں جو کچھ بھید اور راز ہے، مخفی چیزیں ہیں، اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، ان تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ تو تم کیا کرو؟ فَاحْذَرُوهُ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے واسطہ دیا ہے کہ تمہارے بارے میں ہر حرکتوں سے واقف ہے، تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، تمام چیزوں سے باخبر اور اس پر مطلع ہے۔ تو تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ اس سے ڈرو، یہاں غلط خیال پیدا نہ کرو، اس سے کچھ چھپا کر نہیں کر سکتے ہو، دنیا سے چھپا سکتے ہو، لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اللہ تمام چیزوں کا نگراں، ہر چیز پر نگرانی کرنے والا۔ آج دنیا میں نگرانی کے لیے پولیس ہے، کیمرے ہیں، اور دنیا کے اندر حکومتیں ہیں، مجرموں کو کنٹرول کرنے کے لیے، جرائم کو کم کرنے کے لیے آپ کو دکانوں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں ملیں گے، سڑکوں پہ کیمرے ملیں گے، مال، بڑے بڑے مال میں کیمرے ملیں گے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے مجرموں پر نظر رکھی جائے، لوگوں پر نگرانی کی جائے۔ یہ کیمرے تو چھوٹا موٹا کبھی خراب ہو جاتا ہے، لائٹ چلی گئی کیمرہ بند ہو جاتا ہے، میموری چند دن کے لیے ہوتی ہے، میموری بھی خراب ہو جاتی ہے، ڈیلیٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ کا مراقبہ ایسا نہیں ہے، اللہ کی نظر، اللہ کا کیمرہ، اللہ کا ریکارڈ، اس کے اندر فالٹ نہیں ہے، اس کے اندر کمزوری نہیں ہے، بہت مضبوط ہے۔ وہ باریک سے باریک چیز کو بھی اللہ اپنے کیمرے سے دیکھ لیتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کو جو درد ہو رہا ہے اللہ محسوس کر رہا ہے، چونٹی جو صدا لگا رہی ہے، پکار رہی ہے اپنے رب کو، اللہ اس کو بھی سن رہا ہے، اللہ اس سے بھی باخبر ہے، اللہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ اور پہاڑوں کے درمیان جو مخلوق رہتی ہے اللہ اس کو بھی روزی فراہم کر رہا ہے، زمین کی تہوں میں جو مخلوق رہتی ہے اللہ اس کی بھی نگرانی کر رہا ہے۔ وہ رقیب ہے، نگراں ہے، محافظ ہے، نگرانی کرنے والا ہے، ہر ایک چیز سے باخبر مطلع۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا لوگوں کو پتہ نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ مسجد میں ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئے، خطبہ سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، پوری دنیا کی، ہم تمام لوگوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ ہم اس سے چھپ نہیں سکتے، اس سے بھاگ نہیں سکتے، اس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے۔ ہم اپنے دوستوں سے چھپا کر کچھ کر لیتے ہیں، لوگوں سے چھپا کر کچھ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ سے چھپا کر کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا، یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے باتیں چھپا لیتے ہیں، لوگوں سے اپنے کام چھپا لیتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، لیکن وہ اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اللہ سے کدھر چھپا پائیں گے؟ اللہ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ تمام چیزوں کا محافظ اور نگراں ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، کہ جب وہ اللہ سے چھپ کر تنہائی میں، اکیلے میں، خلوت میں ناپسندیدہ باتوں کے مشورے کر رہا ہوتا ہے، خفیہ مشورے کر رہا ہوتا ہے، اللہ وہاں بھی ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ اس وقت بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اکیلے اور تنہائی میں خفیہ مشورے کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام عملوں کو دیکھ رہا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں، یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو جاتے ہیں، ناراض ہو کر بھاگ جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم کا انتظار نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے کیا پیغام آ رہا ہے، کہ میں قوم کو چھوڑ کر چلا جاؤں یا اسی قوم میں ابھی تبلیغ کرتا رہوں۔
اللہ کا حکم آئے بغیر، انتظار کیے بغیر یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، نتیجتاً وہ مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، سمندر کی ایک مچھلی نگل لیتی ہے، اللہ کے حکم کا صرف انتظار نہ کیا انہوں نے، اتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو روندتے ہیں اللہ کے احکام کو اور انجام دیتے ہیں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو، کاموں کو۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے حکم کو ٹھکراتے بھی ہیں اور جن چیزوں سے منع کیا اس کو کرتے بھی ہیں، چاروں طرف سے ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یونس علیہ السلام ایک معمولی غلطی کرتے ہیں اور بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، مچھلی نگل لیتی ہے، مچھلی کے پیٹ سے اللہ کو آواز لگاتے، اللہ سے دعا کرتے ہیں، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام نے اندھیروں سے اللہ کو پکارا، آواز لگایا، کئی اندھیروں سے، اللہ نے ظلمات کا لفظ استعمال کیا، مختلف اندھیروں سے یونس علیہ السلام نے اللہ کو، اپنے رب کو پکارا۔ 3 اندھیروں سے یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، پانی کے اندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اللہ وہاں بھی یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے، ان کی بات سن رہا ہے، ان کی پکار سن رہا ہے، ان کی دعا سن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اللہ کو پکارتا ہے، اللہ الہ الا انت، کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق سوائے تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سبحانک، باری الہ تو پاک ہے، تو مقدس ہے، تو عزیز ہے، تو عظیم ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظلم کرنے والے میں سے تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تیرے حکم کا انتظار نہ کیا، قوم کو چھوڑ کر میں چلا بیٹھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے ظلم ہو گیا، میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ کو پکارا، اللہ تعالیٰ وہاں سے 3 اندھیرے سے اپنے بندے کی آواز سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تکلیف کو دیکھ رہا ہے، آواز سن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کی آواز پر، دعا پر لبیک کہتا ہے، فاستجبنا لہ، ہم نے یونس کی دعا قبول کر لی، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے یونس کو پریشانی سے نجات دے دی۔ تو میرا رب وہ ہے جو تاریکی کے اندر بھی دیکھتا ہے، تاریک جگہوں کو بھی دیکھتا ہے، اور تاریکیوں کی تاریکی میں بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو بھی جان رہا ہے، اللہ اس پر بھی محافظ اور نگراں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یونس علیہ السلام کی دعا اللہ کو اتنی پسند آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یونس علیہ السلام کی یہ دعا کرتے ہوئے اللہ سے اگر مانگے گا، وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ سبحانک انی کنت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا کبھی بھی کرے، اللہ سے مانگے، اللہ آپ کی دعا کبھی رد نہیں کرے گا۔ اللہ کو یہ دعا اتنی پسند آئی۔ تو میرے بھائی، ایک مومن ہمیشہ خیال کرتا ہے میرا رب دیکھ رہا ہے، میرے بارے میں جان رہا ہے، میری تمام چیزوں سے واقف ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے ڈریں، ہم اس سے خوف کھائیں اور عمل کی طرف آئیں اور برائیوں سے بچیں۔ لیکن حالات اتنے بد سے بدتر ہو گئے کہ ہماری تنہائی ناپاک ہو گئی، ہم تنہائی میں جب جاتے ہیں گناہوں کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، جب ہم اکیلے میں ہوتے ہیں برائیوں اور جرم کی دنیا کے بے تاج بادشاہ بن جاتے ہیں۔ جب میرے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، جب اکیلا پن ہوتا ہے، جب تنہائی ہوتی ہے، نہ جانے ہم کتنے جرم کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے زنا کرتے ہیں، منہ سے زنا کرتے ہیں، ہاتھ اور پیر سے زنا کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ شرمگاہوں کا زنا بھی کیا جاتا ہے۔ یہ تنہائی کا گناہ ہے۔ ایک شخص اتنا بدترین ہو گیا کہ بظاہر سامنے اچھا لگ رہا ہے، لیکن جب اکیلے میں ہوتا ہے تو بہت بدترین، حیوان سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ تنہائی کا یہ حال ہے۔ اور اتنے بھی بے شرم لوگ ہیں جو مجمع میں
ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر لڑکی ننگا ناچ کر رہی ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے اپنے برائی کا اعلان کر رہی ہوتی ہے، زنا کی دعوت اور اپنے گناہ کا پرچار کر رہی ہوتی ہے۔ ایک شخص روڈ پر، سڑکوں پر، پارکوں میں، ہوٹلوں میں اور میدانوں میں لوگوں کی نظروں کے سامنے آج زنا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایک طرف تنہائی بھی اچھی نہیں رہی، گندی اور ناپاک ہو گئی، دوسری طرف ایسے مجرمین بھی ہیں جو لوگوں میں گناہ کا پرچار کر رہے ہیں، علل اعلان گناہ کر رہے ہیں۔ دونوں کا میں اللہ کے یہاں جو سزا ہے بتاتا ہوں۔ تنہائی کی سزا اللہ کے یہاں کیا ہے؟ تنہائی میں جو آدمی جرم کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بہت عظیم ہے، اس حدیث کو سینے میں بیٹھائیں اور ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے اس حدیث کو رکھیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت میں تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا، ہباء منصورہ بنا دے گا، ریت اور ذروں کی طرف بکھیر دے گا، اللہ کے یہاں اس پہاڑ جیسی نیکی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، رائے گا اور برباد کر دی جائیں گی۔ ثوبان رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول کیا بات ہے، اتنی نیکیوں کے پہاڑ کو اللہ تعالیٰ تسلیم نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا، کیا وجہ ہے؟ تاکہ آپ ہمیں بتا دیجئے، ہم بھی اس چیز سے بچیں، اپنی نیکی کو بچا سکے، اپنے آپ کو بچا سکے، کہیں ہم بھی اس جیسے نہ ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ تمہارے بھائی ہوں گے، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری نسل سے ہوں گے، تمہاری قوم سے ہوں گے، تمہاری طرح عبادت کر رہے ہوں گے، لیکن جب تنہائی میں جائیں گے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کر رہے ہوں گے۔ میرے بھائی، تنہائی کا گناہ بہت شدید ہے۔ اگر نیکی بچانا چاہتے ہیں تو تنہائی کو پاک کریں، اور نیکی کو برباد کرنا ہے تو تنہائیوں کا مزہ لیں، چند لمحوں کے لیے اپنی نظر کو، اپنے نفس کو اور اپنے جی کو سرور پہنچائیں، آخرت میں ناکامی، آخرت میں افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہاتھ لگے گا۔ یہ ہے تنہائی کا جو گناہ ہے، اس کی سزا اللہ کے نزدیک۔ اور جو علل اعلان گناہ کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کہتے ہیں، کل امتی معافی الا المجاہرین، میری امت کے تمام لوگ معاف کر دیے جائیں گے، وہ بخش دیے جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، علل اعلان گناہ کرتا ہے، لوگوں کی نظروں کے سامنے گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے گناہ کا پرچار کرتا ہے، اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں کہ یہ بھی علل اعلان گناہ کرنا ہوا کہ ایک شخص رات میں تنہائی میں اکیلے میں گناہ کرتا ہے اور صبح اٹھتا ہے لوگوں میں اس کا ذکر کرتا ہے، میں نے رات میں ایسا کیا تھا، میں نے رات میں ویسا کیا تھا، میں نے فلاں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کی تنہائی کی وجہ سے، اکیلے پن کی وجہ سے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ یہ شخص صبح اٹھ کر، صبح بیدار ہو کر اللہ نے جس چیز پر پردہ ڈال دیا تھا اس پردے کو ہٹا دیتا ہے، لوگوں میں اس کا پرچار کرتا ہے۔ اور یہ ہو رہا ہے، جیسے کہ میں نے نائٹ کلب کی بات کی، بہت سے لوگ ننگے ناچنے والی لڑکیوں کی محفل میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ کھلم کھلا زنا نہیں ہے، کھلا ہوا گناہ نہیں ہے، سڑکوں پر زنا کیا جا رہا ہے، پارکوں میں زنا کیا جا رہا ہے، ہوٹلوں میں زنا کیا جا رہا ہے، لوگوں کے سامنے زنا کر کے مزے لیے جا رہے ہیں۔ اور ایک گناہ تو اکثر لوگ کرتے ہیں، موبائل چلانے والے بہت سے نوجوان کرتے ہیں، ننگی تصویر اور گندی ویڈیو اپنے دوست کو بھیجتے ہیں، گروپوں میں بھیجتے ہیں، فیس بک پر شیئر کرتے ہیں۔ یہ گناہوں کا پرچار نہیں ہے، گناہوں کا اعلان نہیں ہے، اللہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے اور لوگوں کے سامنے بھی ہمیں اچھا بننا ہے۔ آئیے آپ کو ایک دو واقعات بتا کر اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں، عادل حاکم
اور اپنے رعایا کی خبر کرنے والے ہیں، رات میں جگ کر اپنی عوام کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رات میں گشت کر رہے ہیں کہ کہیں میری رعایا میں کوئی پریشان تو نہیں ہے، کسی کو تکلیف تو نہیں ہے۔ ایک جگہ تھک کر ایک مکان کی دیوار کے سہارے ٹیک لگا لیتے ہیں، گھر سے آواز آتی ہے، ایک عورت اپنی بیٹی کو آواز لگاتی ہے، بیٹی اٹھ جاؤ، کہیں سویرا نہ ہو جائے، کہیں روشنی نکل نہ جائے، کہیں صبح نہ ہو جائے، اندھیرے میں رات کی تاریکی میں دودھ میں پانی ملا دو، کوئی دیکھ نہ پائے۔ بیٹی کہتی ہے ماں تجھے معلوم نہیں ہے، حضرت عمر نے، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر نے اعلان کرا دیا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا، ملاوٹ والا دودھ کوئی نہیں بیچ سکتا۔ ماں کہتی ہے بیٹی تجھے پتہ نہیں، ابھی رات کا موسم ہے، ابھی عمر سو رہے ہوں گے، ابھی عمر کو کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ پائے گا۔ بیٹی کہتی ہے ماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے کہ ہم دودھ میں پانی ملانے والے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر واپس پلٹتے ہیں، صبح اپنے بیٹوں سے مشورہ کرتے ہیں، عبداللہ عبد الرحمن کو مخاطب کرتے ہیں کہ میرے بیٹو تم دونوں نے شادی کر لی ہے، یہ میرا بیٹا عاصم ابھی شادی شدہ نہیں ہے اور مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، میں چاہتا ہوں عاصم اس سے شادی کر لے، میں اسے بہو بنا کر اپنے گھر لانا چاہتا ہوں، وہ نیک سیرت لڑکی ہے، اس کے خیالات پاکیزہ ہیں، وہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنے والی ہے۔ چنانچہ عاصم نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ یہ ہے اسلام کی شادی، ایک طرف خلیفہ کا بیٹا، ایک طرف خلیفہ کا بیٹا، خلیفہ ہے وقت، اپنے دور کا اپنے وقت کا خلیفہ اس کا بیٹا، اس کی شان کتنی نرالی ہوگی، وہ بیٹا کتنا عظیم ہوگا جو خلیفہ کا بیٹا ہوگا۔ دوسری طرف ایک بیوہ عورت کی بیٹی، ایک بیوہ بے سہارا عورت کی بیٹی جس کے گزر بسر کا ذریعہ معاش جو ہے صرف دودھ بیچنا تھا، دودھ سے اپنے پالن پوشن کرتی تھی۔ خلیفہ وقت اپنے بیٹے کو اس بیوہ عورت کی بیٹی سے شادی کرتا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ ہم تو شادی میں زمین دیکھتے ہیں، جائیداد دیکھتے ہیں، عہدہ دیکھتے ہیں، منصب دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں دین تو نہیں رہا نا، ہمارے یہاں اسلام تو نہیں رہا۔ تو یہ صحابہ تھے، ان کا ایمان تھا اور ان کا کردار تھا۔ اسی طریقے سے ابن جوزی نے صفوۃ الصفوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 188 اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے قریب ایک صحرا میں کھانا کھا رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ نکلی تھی، اس راستے سے ایک چرواہا گزرا بکریاں لے کر۔ ابن عمر نے بلایا کہ آؤ کھانا کھا لو ہمارے ساتھ۔ وہ چرواہا بولتا ہے میں روزے سے ہوں، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ سیدنا عمر ابن عمر تعجب کرتے ہیں کہ اتنی شدید گرمی اور یہ روزے سے ہے، پھر بکریاں بھی چلا رہا ہے، اس کے ایمانداری کا امتحان لینا چاہیے۔ چنانچہ ابن عمر نے امتحان لینے کا سوچا اور اس چرواہے سے کہا کہ اپنی ایک بکری مجھ سے بیچ دو، میں خریدنا چاہتا ہوں، اس بکری سے گوشت بھی کاٹ کے تمہیں دوں گا، تم روزہ افطار کر لینا، تمہارا بھی کام ہو جائے گا۔ وہ چرواہا کہتا ہے یہ میری بکریاں نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں، میں اسے بیچ نہیں سکتا۔ تو ابن عمر کہتے ہیں کہ ابھی بیچ ڈالو، اپنے مالک سے کہنا کہ ایک بھیڑیا آیا اور بکری کھا لیا، جھوٹ بول دینا۔ تو چرواہا کہتا ہے کہ بات اگر ایسی ہے تو پھر اللہ کدھر ہے؟ انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کرتا ہے کہ پھر اللہ کدھر ہے؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ ایسا کر لوں تو کیا میرا رب مجھے نہیں دیکھ رہا؟ یہ کہتے ہوئے چل دیا۔ ابن عمر رونے لگتے اور روتے ہوئے یہ بات
اپنی زبان سے بار بار ذکر کرتے اللہ کدھر ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے۔ پھر وہ مدینے میں پتہ لگاتے ہیں یہ چرواہا کس کا نوکر ہے، اس کا مالک کون ہے، اس کے مالک کا پتہ لگا کر اس کے مالک سے اس چرواہا کو خرید لیتا ہے، بکریاں بھی خرید لیتا ہے، اور چرواہے کو ابن عمر آزاد کر دیتے ہیں، بکریاں بھی اسے دے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھو تیرے ایک جملے نے تجھے آزاد کر دیا، اللہ کہاں، تو نے اتنی سچی اور پیاری بات کی، ایک جملے نے تجھے آزاد کر دیا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اسی طرح تجھے جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دے۔ تو یہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیشہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک قیامت میں جب اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا مختلف قسم کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ایک شخص ایسا بھی ہوگا جس کو دنیا میں ایک خوبصورت لڑکی نے، مالدار لڑکی نے زنا کی دعوت دی ہوگی، مجھ سے زنا کر لو، وہ کہے گا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ وہ آدمی اللہ سے کیوں ڈرتا ہے؟ وہ سوچتا ہے کہ میں زنا تو کر لوں گا، لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ میری نگرانی کر رہا ہے۔ یہاں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری تمام حرکتوں سے واقف ہے، ہماری ساری باتوں کو جانتا ہے، ہماری وہ باتیں بھی جو بیوی نہیں جانتی، ہمارے ماں باپ نہیں جانتے، ہمارے بہن بھائی نہیں جانتے، اور ہمارے رشتہ دار کوئی نہیں جانتا۔ اللہ ہماری تمام باتوں کو جانتا ہے، ریکارڈ میں رکھے ہوا ہے، ساری چیزیں اللہ کے ساتھ اللہ کے پاس محفوظ ہیں۔ اور پھر ان ساری چیزوں کو لے کر جب اللہ کی عدالت کے سامنے اللہ کا سامنا ہوگا، یوم تبلی السرائر، اس دن بھید کھول دیا جائے گا، راز کھول دیا جائے گا، صحیفہ کھول دیا جائے گا، انسان کے نام اعمال اس کے سامنے ہوں گے۔ انسان کتنا ذلیل و خوار ہوگا، کتنا پریشان ہوگا۔ دنیا میں جب ایک چور چوری کرتا ہے اور چوری کرتے ہوئے اگر کسی نے دیکھ لیا اسے، وہ کتنا شرمندہ ہوتا ہے، کتنا ڈر جاتا ہے، کتنا خوف زدہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا میرے ساتھ۔ اور جب ہم اس مالک کے سامنے ہوں گے جو ہمارے تمام کردار کو جانتا ہے، تمام بھید کو جانتا ہے، تمام اسرار اور رموز کو جانتا ہے، اس کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارا کیا حشر ہوگا، کیا حشر ہوگا ہمارا، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور آج سے، ابھی سے یہ تصور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہمارا مراقبہ کر رہا ہے، ہمارا نگراں ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ احساس پیدا ہوگا اللہ دیکھ رہا ہوگا، اللہ دیکھ رہا ہے، پھل آپ کو ملے گا، آپ کا ایمان بلند ہوگا، پھل آپ کو ملے گا، اللہ آپ سے راضی ہوگا، پھل آپ کو ملے گا، اللہ آپ کو قریب کرے گا، پھل آپ کو ملے گا، آپ گناہ سے بچیں گے، پھل آپ کو ملے گا، آپ نیکی کے کاموں کی طرف آئیں گے، اور سب سے بڑا اور عظیم پھل ملے گا، اللہ آپ کو جنت میں داخل کرے گا، اللہ آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا کر دے، جو احساس ہمارے دلوں سے نکل گیا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ یہ احساس ہمارے دل کے اندر پیدا کر دے، تاکہ کسی گناہ کے کرنے سے پہلے یہ احساس جاگ جائے اور ہم وہ گناہ چھوڑ دیں، اللہ کے ڈر کے وجہ سے ہم وہ گناہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمارے ایمان کو صیقل کر دے، ہمارے اعمال کو بہترین اور اچھا بنا دے، ہماری نیتوں کو صالح بنا دے، ہمارے اعمال کو خالص بنا دے، اور ہم جب تک زندہ رہیں ایمان پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔